آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کے علاقوں میں کچھ ایسے واقعات گھٹنائیں پیش آئیں جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھیں کہ اس سرزمین عرب پر کچھ غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے، مطلب بھینکر تباہی، جسے اللہ نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں بیان کیا ہے، جو شاید عربوں کی تہذیب کا ایک عجیب صانع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ کی حکومت جس کا نام تھا ابراہ ابن اشرم۔ ابراہ نصرانی تھا اور کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ ذو نواس کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود نجاشی کے سامنے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا۔ اس طرح ابراہ کو نجاشی نے اس کی وفاداری کو دیکھتے ہوئے یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت ہی مقدس تصور کرتے ہیں اور ہر علاقے سے لوگ کعبہ کی زیارت کرنے دور دور سے آتے ہیں مکہ کی طرف، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک عظیم اور نہایت ہی خوبصورت گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پوری سرزمین پر اس گرجا گھر کے جیسا کوئی گرجا گھر نہیں تھا، وہ بہت ہی عالی شان اور خوبصورت تھا۔ تو نجاشی نے پورے جزیرہ عرب میں اپنے مبلغوں یا پھر پادریوں کو بھیجا اور لوگوں کو صنعا شہر آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کرنے کی دعوت دی۔ دراصل ابراہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کی بجائے یمن آئیں اور اس طرح صنعا شہر پورے عرب کا مرکز بن جائے، اور ساتھ ہی کعبہ کو ختم کر کے وہاں بھی گرجا گھر بنا دیا جائے تاکہ زیارت اور عبادات کے ذریعہ مال بھی کمایا جا سکے۔ یوں جب عرب کے لوگوں کو نجاشی کے اس ارادے کا علم ہوا تو وہ تحش میں آ گئے اور بہت ہی غضبناک ہو گئے۔ باوجود اس کے کہ عرب کے بیشتر قبیلے مشرک تھے، مگر وہ کعبہ شریف کی بہت ہی عزت و احترام کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار اور مقام سے منسوب تھی۔ لہٰذا مشرکین عرب نے ابراہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا، خاص طور پر قریش مکہ اس بات سے بہت زیادہ خائف تھے۔ تو کچھ اس طرح بنو کنانہ کا ایک شخص بہت ہی غصے میں یمن گیا۔ اس نے ان کے گرجا میں گھس کر ایک حصے میں آگ لگا دی اور جبکہ دوسرے حصے میں گندگی پھیلا دی۔ یوں جب ابراہ کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے اپنا صبر کھو دیا اور مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبہ پر حملہ کر کے لے گا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر منگوایا۔ وہ لشکر کعبہ کے لیے روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو اٹھا کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابراہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، مگر ابراہ کے اس بڑے لشکر کے سامنے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ یوں بنو سلیم، بنو گفتان، بنو اسد اور بنو ثاقب جیسے بہادر گروہوں نے ابراہ کے آگے ہار مان لی اور ڈھیر ہو گئے۔ یوں جب ابراہ کا ایک لشکر طائف پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو انہوں نے بہت سارے وہاں پہ اونٹ دیکھے۔ یوں انہوں نے غنیمت سمجھ کر ان اونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ سارے اونٹ تو قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے، جو سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 یا 400 کے لگ بھگ تھی۔ جب یہ خبر عبد المطلب کو ملی تو آپ مکہ سے باہر آئے جہاں ابراہ کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا۔ وہاں جا کر ابراہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابراہ کو معلوم پڑا کہ قریش مکہ کا سردار اس سے ملاقات چاہتا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلوایا، اور جب حضرت مطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت اور روبدار نہایت ہی حسین و جمیل آدمی ہے تو یوں ابراہ آپ کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور اپنے شاہی تخت سے اتر کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، اور یوں اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور کچھ بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، ان سبھی مویشیوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ یہ سن کر ابراہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔
تو ابراہ نے کہا اونٹ اور بکریوں کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت مطلب نے جواب میں کہا مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ خدا کا گھر ہے اور وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سب سن کر ابراہ نے کہا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے کہ میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روح زمین سے اس کا نام و نشان تک مٹا دوں گا۔ اس کے بعد ابراہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا اعلان کیا اور عبد المطلب تمام بکریاں اور اونٹ لے کر وہاں سے مکہ واپس لوٹ گئے۔ یوں ابابیل کی سنگزاری اللہ کے عذاب کی ایسی گھڑی تھی، جب کوئی کنکر کسی ہاتھی کے سر پر لگتی تو وہ اس ہاتھی پر سوار آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے پار ہو جاتی۔ تو کچھ اس طرح ابراہ کے لشکر سے کوئی بھی آدمی زندہ نہ بچ پایا، سب کے سب ابراہ اور اس کے لشکر سمیت یوں تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی جیسے کہ کھایا ہوا پھس۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ شریف کی اہمیت و عظمت مزید بڑھ گئی، اور چند مہینے بعد اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو یہ سال عام الفیل کا سال کہلایا۔